کہ عمران خان کا مطالبہ تھا کہ اگلے الیکشن تک جنرل باجوہ ہی چیف رہیں اور نئی حکومت آ کر نیا چیف تعینات کرے، لیکن آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مدت پوری ہونے پر ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نئے آرمی چیف کا جو تقرر ہے وہ قانون اور ضابطوں کے مطابق ہوگا۔ یقیناً یہ میسج انہیں پہلے بھی دے دیا گیا ہوگا، اسی لیے ایوان صدر کی ملاقات کے بعد بھی جلسوں میں لہجہ سخت رہا۔ جی سر۔ چلوں کہ 2019 میں اس کے اوپر جب ان کو ایکسٹینشن دی گئی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، تو اس کے اوپر ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے ذریعے سپریم کورٹ نے ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے وہ پارلیمنٹ آف پاکستان کے حوالے کیا، اور پارلیمنٹ نے اس میں آرمی ایکٹ میں ایک ترمیم منظوری دی، جس کی بنا کے اوپر جو سی او ایس ہے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہے، ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ 60 سال سے بڑھا کر 64 سال کی گئی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس کے اوپر ایک ریسٹرکشن ہے کہ بیونڈ 64 ایئرس کسی کو آئینی طور پر کوئی ایکسٹینشن مل نہیں سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی ایکسٹینشن کی بات ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری یا تیسری ایکسٹینشن کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں اس طرح کی جو ایکسٹینشنز ہیں ماضی میں وہ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز کے تھرو، منسٹری آف ڈیفنس کے تھرو، کیبنٹ کے اپروول کے بعد سے یہ ایکسٹینشن ملتی رہی ہے، لیکن وہ صورتحال اب تبدیل ہو گئی ہے، اور اس میں میرے خیال میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو بھی اعلان کیا ہے وہ بالکل مناسب ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ کوئی ایکسٹینشن نہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور نہ ہی آئین اور قانون میں اس کی کوئی گنجائش ہے۔ اچھا، آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں یہ بھی بات کی کہ بار بار فوج کو مداخلت کی دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ آئیں اور اپنے جو آئینی اور قانونی فرائض ہیں، مطلب نیشنل سیکیورٹی آف پاکستان، اس کو چھوڑ کر اور آ کے اپنی اے پولیٹیکل جو ان کا سٹانس ہے، جس کا انہوں نے اوتھ لی ہوئی ہے کمیشننگ کے دوران، اس کو بھی نظر انداز کر کے وہ آئیں اور وہ سیاست میں حصہ لیں۔ تو یہ میرے خیال میں شاید بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ کسی بھی جمہوریت میں، دنیا کی کسی بھی جمہوریت میں آپ یہ دیکھیں تو اس طرح کی دعوت دینا میرے خیال میں کہیں پہ آپ کو ملے گی نہیں، اور یہ بہت نامناسب ہے۔ آرمی کو عجیب عجیب نام دیے جاتے ہیں، آپ نے نیوٹرل کا ذکر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے شاید ان کو چوکیدار کا نام دیا، اور ان کو ایک نیا رول جو ہے دینے کی انہوں نے بات کی کہ وہ اپنا جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی آف پاکستان کا، اس کو چھوڑ کر اور وہ چور ڈاکوؤں کو پکڑیں، جو کہ ان کے مطابق شاید گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں، سینئر آفیشلز وہ ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں بہت ہی تضحیک آمیز بیانات ہیں، اور میرے تو خیال میں یہ تو آرٹیکل 63G1 کے زمرے میں آتا ہے، جہاں پہ آرم فورسز کو جو ہے ڈی فیم کیا جا رہا ہے اور ان کی تضحیک ہو رہی ہے، اور ان کو اس بات پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ انکانسٹیٹیوشنل اقدامات اٹھائیں۔ تو اس کا میرے خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان کو اور عدلیہ کو بھی نوٹس لینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔